السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپیسوڈ 15 آف پاکستان میری پہچان۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تفصیلات شروع کریں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ سب کانٹیننٹ کو جب تک یہاں انگریز رہا، اس نے انڈس ریور یعنی کہ دریا سندھ کو ڈیوائڈنگ لائن رکھا، یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیا۔ ایسٹرن پارٹ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہ پنجاب ہے یا سندھ ہے، اور ویسٹرن پارٹ جو کہ بلوچستان ہے، اور اس سے فردر افغانستان اور ایران کے ایریا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں تھا بیونڈ دا انڈس ریور لائک دس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی پانی کی فراوانی نہیں ہے، وہاں ایکسٹریم ویدرز ہیں، ایکسٹریم ہیٹ ہے اور ایکسٹریم کولڈ ہے۔ اس کو جو انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈیوائیڈڈ رکھا۔ وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے، وہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا سب کانٹیننٹ۔ یعنی کہ وہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں تھے یا برٹش راج کی شکل میں تھے، کبھی ان کو انٹرسٹ نہیں رہا۔ لیکن 1838 میں ایک انٹرسٹ ان کو ڈیولپ ہو، ان کی فورن پالیسی ڈیولپ ہو گئی، ایکٹیویٹ ہو گئی، جس کے تحت ان کو وہاں پینیٹریٹ کرنا پڑا، افغانستان تک چلے گئے، بلوچستان۔ تو کیا فورن پالیسی تھی، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ بلوچستان میں داخل ہو گئے؟ بیکاز ہمارا جو ایپیسوڈ اس کا کنسرن پاکستان سے ہے، تو اس لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں وہ داخل کیوں ہو گئے۔ تو 1838 میں ایک روسوفوبیا، فوبیا میننگ خوف، تو ایک روسوفوبیا ڈیولپ ہو گیا برٹش کراؤن میں کہ رشیا ہم پہ آ جائے گا، اور رشیا کو چاہیے ایکسیس وارم واٹر کی، یعنی کہ عربین سی تک ایکسیس چاہیے، کیونکہ ان کے پاس رسائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہاں پر آنا ہے، یہاں سے گزریں گے۔ اس سے پہلے ان کو فرینچ کا تھا کہ وہ فرینچ انویژن ہو جائے گی اور وہ سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اس کے مطابق انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ تو 1838 میں انہوں نے افغانستان میں شاہ شجاع کو انسٹال کرنے کی کوشش کی۔ طریقہ یہ تھا کہ وہاں اپنے مطلب کا بادشاہ ہوگا، تو وہ ان کی جو خواہشات ہوں گی، جس کو وہ دشمن سمجھیں گے اس کو وہ دشمن سمجھے گا، اور ان کے مطابق چیزیں چلیں گی۔ بامبے پریزیڈنسی سے اپنا سفر شروع کیا، سندھ سے ہو کے انہوں نے گزرنا تھا بلوچستان کے ایریا سے انٹو افغانستان۔ اچھا، افغانستان میں جو ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، ابھی ہم نے بات کی تھی ایسٹ ویسٹ کی، میں بات کروں گا نارتھ ساؤتھ کی۔ جو نارتھ ساؤتھ میں جو ہمالیاز کی جو رینج آ رہی ہے، جو کہ پاکستان میں گزرتی ہوئی عربین سی تک جاتی ہے، وہ کہ 2000 کلومیٹرز پر محیط ہے۔ اس میں پاسز بھی ہیں، لیکن جو دو مشہور پاسز ہیں، پاس سے مراد یعنی کہ راہداری جس میں سے آپ گزر سکتے ہیں پہاڑوں کے درمیان سے، تو وہ دو تھیں، ایک بولان اور ایک خیبر، مینلی ٹو ہیں، باقی چھوٹی اور بھی پاسز ہیں۔ تو انہوں نے پھر بولان پاس کا ہی راستہ لیا، جو کہ which leads to from سبی ٹو کوئٹہ، from کوئٹہ ٹو قندھار، and that was their final stop۔ اس کے تحت انہوں نے چونکہ یہاں سے گزرنا تھا، اور جو ٹریس پاسنگ ہے بلوچستان سے آسان نہیں ہے، تو انہوں نے خان آف قلات ان سے ایک معاہدہ کیا کہ بھئی آپ ہمیں یہاں سے ایکسیس دے دیں اس کے، اور ہمیں فوڈ اور لاجسٹکس کی سپورٹ بھی مہیا کریں۔ تو یہ بات ان سے طے ہو گئی، اور جس کے تحت انہوں نے اپنی گزر کیا یہاں سے 1838 میں۔ لیکن مری جو ٹرائب ہے وہ اس سے ایگریڈ نہیں تھی، تو جنگ ہوئی، ان کا بھی نقصان ہوا اور ان کا بھی نقصان ہوا، لیکن وہ گزر گئے، اور دے وینٹ ٹو افغانستان، دے ہیڈ اے وار ود افغانستان، دین فرسٹ وار ود افغانیز۔ انہوں نے شاہ شجاع کو انسٹال کیا، اور جو کہ لیکن بعد میں ریورٹ ہو گیا، تو انہوں نے واپس بھی آنا تھا، تو جب واپس آئے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے خان قلات پہ حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک سول وار شروع ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے خان قلات کو قابو کر لیں، جو کہ بڑا ایریا تھا، جس طرح کہ آپ یہاں پہ نقشے میں دیکھیں گے، اور خان قلات کے تھرو باقی جو ٹرائبز ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک سول وار چلتی رہی، اور ٹل 1854 ایک مستونگ ٹریٹی ہوئی۔ مستونگ ٹریٹی کے تحت انہوں نے کہا ہم آپ کے معاملات میں جو انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ہم ڈائریکٹ کنٹرول کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ ہم انڈائریکٹ کنٹرول کریں گے۔ خان قلات کو اپنے ساتھ کر لیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنا قانون استعمال کریں، اپنا کلچر استعمال کریں، اور ہمیں یہاں پہ آنے جانے کے لیے جو ہے وہ اس میں مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں سے پھر ایک فورن پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی۔ فورن پالیسی انہوں نے جس کو پہلی ہے، جس کے تحت یہ ابھی تک چل رہے تھے اپ ٹل 1868، جس کے تحت چل رہے تھے، وہ تھی بیکورڈ پالیسی۔ بیکورڈ
کوئی ڈیگریڈنگ ورڈ کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ بیکورڈ مینس کہ آپ وہاں کسی بھی علاقے میں جہاں آپ کو کوئی ضرورت ہے اپنی پریزنس کی، تو وہاں بجائے اس کے کہ وہاں فوج اور لشکر لے کے جائیں، وہاں خرچہ کریں، وہاں جانے ضائع کریں، آپ وہاں کنٹرول نہ کریں، وہاں آپ انڈائریکٹ کنٹرول کرنے اپنے مطلب کو بادشاہ بٹھا دیں یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، اس طرح اپنے نظام کو چلائیں. اور اس کو ویٹ اینڈ سی پالیسی بھی کہتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوں گے پھر دیکھیں گے، پھر اپنی فوجیں لانچ کر دیں گے. روس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بھئی اگر افغانستان میں اگر ہمارا بندہ ہے تو یہاں سے ہم کسی حد تک سیکیور ہیں. اگر ہمالیاز سائڈ سے آتا ہے تو وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں ریپڈ ریورز ہیں اور دیگر مشکلات ہیں جس کو عبور کر کے جب یہاں تک آئے گا تو تھک جائے گا، اور جب تھک جائے گا تو وہ اتنا بھرپور حملہ نہیں کر سکے اور ویل بی ریڈی بائی دین. تو جسٹ ویٹ اینڈ سی، لیٹ دا ٹائم کم، اور اس کے بعد ریئیکٹ کریں. لیکن یہ پھر سوچ وہاں ڈسکشنز ہوتے نہیں برطانیہ میں، یہ سوچ پھر کچھ بہتر بھی ہو گئی. پھر دے کیم اپ ان 1869 ود فارورڈ پالیسی. فارورڈ پالیسی کیا ہے جناب کہ آپ یہاں اس وقت کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کے آپ مداخلت کریں ان کے اندرونی معاملات میں، ان کے اپنے مطابق چیزوں کو کر لیں. سو دیٹ از کالڈ دا فارورڈ پالیسی. اینڈ دونوں میں ڈفرینس ہے، وہ ہے انٹرفیئرنس اور نان انٹرفیئرنس. تو بیکورڈ میں نان انٹرفیئرنس ہے، فارورڈ میں انٹرفیئرنس ہے. اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کو لانچ کرنے کے لیے ان کو ایک بندہ مل گیا تھا، میجر رابرٹ سینڈی مین، who had been very successful. ایک کیپٹن کے طور پہ وہ آئے تھے اور ان کو سندھ اپر سندھ کے علاقے میں انہوں نے انسٹال کیا تھا، اور ان کی جو نیگوشیشنز تھیں ٹرائبس کے ساتھ، دوز آر کوائٹ سکسیزفل. تو اسی رول کو انہوں نے پھر آگے بڑھایا اور ان کو وہ اس میں لے کر آئے. تو ایک ٹریٹی دوبارہ سائن کی گئی اور اس کو کہتے ہیں 1876 کی ٹریٹی. اور اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے اگینسٹ اینی فورن انویژن. آپ کو یہ ماننا پڑے گا جو ہمارے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں. سو یو ہیو ٹو ورک فار اس. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرانٹ بھی دیں گے، ایک سالانہ گرانٹ آپ کو ملا کرے گی جس سے آپ کے معاملات چل سکیں، کیونکہ وہاں کوئی کلٹیویشن تھی نہیں، چروا گاہیں تھیں اور فروٹ کی پلانٹیشن ضرور تھی. تو اکنامکلی وہاں سے ان کو کچھ حاصل نہیں تھا، تو حالات بہت ہارش تھے. یہ اس بات کے پیسے دیں گے کہ آپ ہمیں یہاں ٹیلی گراف لائنس اور ریلوے بچھانے دیں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے ان کو قابو کر لیا خانہ خرات کو، وہ تھا کہ ہم ایک آربیٹریٹر، یعنی کہ ایک مصالحتی شخص جس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا سب کو. یعنی کہ انہوں نے جب ٹرائبل سسٹم کی طرح ایک جرگا سسٹم جو کہ پشتونز میں تھا، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا بلوچ ٹرائبس کے امنگ، جس میں ایک کونسل بنتی تھی جس میں کچھ ممبران ہوتے تھے اور ان سے وہ فیصلہ کرتے تھے جو بھی مسائل تھے ان کے. تو وہ انٹروڈکشن کرا کے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی بندے کی پلیسمنٹ کر دی کہ ہمارا بندہ ہوگا اور اس کی جو رائے ہوگی آخر میں، اگر مسئلہ حل نہیں ہو تو دیٹ ول بی دا فائنل ورڈ اپان دیٹ. تو اس سے بیسیکلی انہوں نے کائنڈ آف کنٹرول کر لیا. پھر انہوں نے اسی پروسیس کے تھرو جو خان آف قلات ہے، جن کو کہ ون پوائنٹ آف کنٹرول رکھا ہوا تھا کہ وہ باقی ساروں کو مسائل حل کریں پھر ہمیں بتائیں، تو ون پوائنٹ آف کنٹرول کو انہوں نے جب یہ آربیٹر بٹھا دیا تو کائنڈ آف سب کے ساتھ برابر کر دیا انہوں نے. تو یہ انہوں نے ایک چال چلی. اس کے بعد جب یہ اچیو کر لیا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کوئٹہ میں گیرزن قائم کر دی. 1889 میں پھر وہ جب یہاں کا بلوچستان کا مسئلہ سیٹ ہو گیا تو دے ہیڈ ٹو کور دا ناردرن ایریا آف پاکستان اور دین سب کانٹیننٹ. تو انہوں نے جو گلگت تھی، گلگت کا جو ایریا ہے، وہاں 1889 میں ایک ایگریمنٹ کر لیا ان سے کہ بھئی ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. اسی طرح پھر ہنزا، وہاں پہ میر ہنزا کو انسٹال کر دیا. پھر اس کے بعد 1893 میں چترال کا ایریا وہ کور کر لیا. پھر بیچ کا جو ایریا تھا وہاں انہوں نے ایک جو میزوپوٹیمیا ڈیورنٹ جو بارڈر ہے وہ ڈیفائن کر دیا بٹوین افغانستان اینڈ دین سب کانٹیننٹ، ایک لائن ڈرا کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فاٹا کے ایریا، یعنی فیڈرلی جو کہ موجودہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز کہلاتے ہیں، ان سے بھی ایگریمنٹ کر لیے. تو پوری پٹی انہوں نے سیکیور کر لی، سیکورنگ دیم سیلز اگینسٹ دا رشنس.
اور اس میں ظاہری بات ہے دس واز آل 100% انٹرفیئرنس, دس واز آل فارورڈ پالیسی. اس کے بعد انہوں نے پھر ریل بھی لے آئے یہاں پہ, اپنے ٹریک بچھا لیے, اور یو ول سی ان دا بیک گراؤنڈ. اور اس میں جو بھی ظاہری بات ہے مزاحمت تو ہوئی, جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا مرئی ٹرائب سے ان کی جنگ ہوئی, اس میں بہت سے لوگ ہمارے شہید ہوئے. تو ان کو جو کریڈٹ جو اس طرح کریڈٹ نہیں دیا جاتا, تو میں نے ان کی آپ کی سہولت کے لیے اور ان کی جن کو کہتے ہیں ان سنگ ہیروز, ان کی میں نے تصویر آپ کو یہاں پیش کی ہے تاکہ آپ فیملرائز ہوں کہ کون لوگ اس میں تھے اور کنہوں نے فائٹ کیا ان کو. ویسے تو یہ سننے میں کہ فارورڈ پالیسی اپلائی کر دی اور پھر اس سے پہلے بیکورڈ پالیسی تھی, کہنا سننا بہت آسان ہے, لیکن یہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور جنہوں نے جانیں دی ہیں for maintaining their freedom, they should be highlighted and they should be known by the majority we are living over here in Pakistan. This was all about for today, and see you next time with some new information. Thank you.